पाक फौज के मेजर अदील जमान मादरे वतन पर कुर्बान। शहीद की नमाज जनाजा में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेजर अदील जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को जबरदस्त खिराज अकीदत। कहा, शहदा पाक फौज कौम का फख्र है, कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। मेजर अदील जमान बाजवड़ के इलाके खार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। ऑपरेशन में 5 खारिजी मारे गए। सदर ममलकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का शहीद मेजर अदील जमान को खिराज अकीदत। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वजीर आजम ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर अदील जमान ने जान देकर दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम शोहदा और उनके खानदानों के कर्ज को कभी नहीं उतार सकती। सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए बलोचिस्तान से कराची आने वाली लड़की गिरफ्तार। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं, रियासत मुखालिफ अनासर ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची की जहन साजी की। कालादम BLA और BLF खवातीन और कम उम्र बच्चियों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। ये मजाहमत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेहसाल और दहशतगर्दी है। एडिशनल IG CTD आजाद खान ने बताया, लड़की के खानदान का पेंशन पर गुजारा था। हैंडलर ने सोशल मीडिया पर मदद के बहाने राब्ता करके हमला करने पर उकसाया। पुलिस नाके पर चेकिंग के बायस हैंडलर मतलूबा मकाम तक न पहुंच सका। खुदकुश बमबार लड़की ने बताया, हैंडलर माहरंग बलोच और बशीर जेब की बातें करता था। नफरत अंगेज मवाद दिखाकर मुझे रियासत के खिलाफ वर्गलाया गया। मैं बलोच अलहदगी पसंद अनासर के बहकावे में आई। खुदकुश बमबार लड़की ने कालादम तंजीमों का कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा, बस में पुलिस के पूछगछ पर घबराई तो मुझे पकड़ लिया गया। समझ आ गया है मैं तबाही की तरफ जा रही थी। सोशल मीडिया पर झूठी हमदर्दी जताने वाले मददगार नहीं शिकारी हैं। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, माहरंग बलोच इंसानी हुकूक के प्रचार की आड़ में बलोच शरपसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, दहशतगर्द अपने बच्चों को महफूज मकाम पर रखते हैं और दूसरों के बच्चों को निशाना बनाते हैं। गैर मुल्की एजेंडे पर चलने वाले दहशतगर्द सोशल मीडिया पर खुद को मजलूम पेश करते हैं। पहाड़ों पर मौजूद बलोचों को कौमी दायरे में आने की दावत। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। मज़ाहमत का रास्ता अपनाने वाले वापस आ जाएं, दरवाजे खुले हैं। बलोचिस्तान का जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हुकूमत बलोचिस्तान ने शहदा के बच्चों की सरपरस्ती करने का फैसला किया है। वजीर आला बलोचिस्तान बुगटी कबाइल के नए सरबराह बन गए। डेरा बुगटी में सरफराज बुगटी की दस्तारबंदी कर दी गई। कराची में खुले मैनहोल ने एक और बच्चे को निगल लिया। कोरंगी मेहरान टाउन में नन्हा दिलबर अली खेलते हुए गटर में गिरा और जान गंवा बैठा। इकलौते बेटे की मौत पर वालिद गम से निढाल। कहा, अगले महीने बच्चे का स्कूल में दाखिला कराना था। 1 माह पहले गटर की सफाई के लिए ढक्कन हटाए गए थे। सफाई तो हो गई लेकिन ढक्कन किसी ने नहीं लगाया। इंतजामिया खुले मैनहोल बंद कराए ताकि किसी और का दिलबर जान से न जाए। डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद जाए हादसा पर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लाशों पर सियासत नहीं करते। शहरी के इकलौते बेटे की मौत पर दुख है। जिसकी गफलत होगी उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दिलबर के वालिदैन को इब्राहिम के वालिदैन की तरह इंसाफ मिलेगा। शहर कायद में लाशों के बाद गटर के ढक्कन की सियासत। कोरंगी में गटर का ढक्कन लगाने पर पीपल्स पार्टी और फिक्सिट में झगड़ा। पीपल्स पार्टी कारकुनों ने फिक्सिट रजाकारों को ढक्कन लगाने से रोक दिया। फिक्सिट के रजाकार ढक्कन से भरी गाड़ी लेकर रवाना हो गए। हर वक्त मनफी बातें करने वाले शहर को बदनाम करते हैं। मनफी प्रोपेगेंडे से कराची का मुस्बत चेहरा मस्क हो जाता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, सिंध हुकूमत ने कराची भर में तरक्याती काम कराए हैं। कराची वालों को सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों से है। सीवरेज और पानी की लाइनों की तब्दीली का काम अलग से कर रहे हैं। बल्दिया उज़्मा तरक्याती कामों पर 46 अरब रुपए खर्च कर रही है।
مقابلہ کسی صوبے سے نہیں بلکہ دنیا سے ہے. ہم نے ایسے ادارے بنائے ہیں جہاں مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاڑکانہ میں بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل یونیورسٹی کی کانوکیشن سے خطاب. کہا صحت کے نظام کی بہتری کے لیے نجی شعبے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. ہیلتھ کیئر سسٹم میں بہتری ہماری ترجیح ہے. سندھ میں تعلیمی اداروں میں بہتری کی گنجائش ہے. بلاول بھٹو کی گڑھی خدا بخش میں کارکنوں سے ملاقات. گفتگو کرتے ہوئے حال احوال پوچھا. پنجاب اسمبلی کوئی خالہ جی کا گھر نہیں کہ جس کا دل کرے آ کر یہاں چھلانگے لگائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ سزا یافتہ لوگ بھی موجود تھے. جلاؤ گھیراؤ کرنے والے سزا یافتہ لوگوں کو اسمبلی آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسپیکر ملک محمد احمد خان کہتے ہیں کچھ ایسے افراد کو ساتھ لایا گیا جن کے نام فہرست میں تھے نہ ان کے پاس شناختی کارڈ تھے. پنجاب اسمبلی میں پیش آنے والے واقعے پر انکوائری کمیٹی قائم کی تھی. پی ٹی آئی ارکان نے مریم نواز سے متعلق اپنی ذہنی پستی کا اظہار کیا. یہ لوگ تو مکہ مدینہ کا احترام نہیں کرتے، ان سے اسمبلی کے تقدس کی کیا توقع رکھیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دورہ پنجاب میں پروٹوکول کی مبینہ خلاف ورزیوں پر ناخوش. سہیل آفریدی نے پنجاب حکومت کو خط ارسال کر دیا. لکھا دورے کے دوران میرے ساتھ نامناسب رویہ اپنایا گیا، بدتمیزی کی گئی جو عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے. سیکیورٹی اقدامات غیر ضروری اور حد سے زیادہ تھے. عوامی مقامات کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سوشل میڈیا پر مجھے بدنام کرنے اور منشیات سے جوڑنے کی مہم چلائی گئی. کردار کشی کی مہم کی سختی سے مذمت کرتا ہوں. نفرتیں بڑھیں گی تو پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. سہیل آفریدی صاحب، آپ کی قیادت میں اسلام آباد پر حملہ ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے. آپ اور آپ کی پارٹی کی قیادت پاکستان کی وحدت پر حملہ کرتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایکس پوسٹ. لکھا آپ کے ورکرز سوشل میڈیا پر انتہائی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. اس وقت بھی آئینی عہدے اور بین الصوبائی عزت خراب ہوتی ہے. آئیں سب مل کر اس کی مذمت اور سدباب کرتے ہیں. حکومتی کمیٹی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرا سکی تو مذاکرات نہیں ہوں گے. اسپیکر قومی اسمبلی اور وزراء کو مکمل بااختیار ہونے کی یقین دہانی کرانا ہوگی. تحریک تحفظ آئین رہنماؤں کی حکومت سے مذاکرات پر مشاورت کا احوال. ذرائع کا کہنا ہے علیمہ خانم کو محمودہ چکزئی اور پی ٹی آئی رہنماؤں نے حکومتی اختیار کی شرط پر اعتماد میں لیا. کہا گیا اگر آپ بھائی کی رہائی چاہتی ہیں تو مذاکرات کا راستہ اختیار کریں. علیمہ خانم نے کہا احتجاج کے لیے 8 فروری بہت دور ہے، اس کو جلدی کریں. پی ٹی آئی رہنماؤں نے جواب دیا فوری طور پر لوگوں کو نکالنا مشکل ہے، ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے. علیمہ خانم نے کہا ہم اڈیالہ جاتے ہیں تو 100 کارکن بھی وہاں نہیں ہوتے. پشاور میں ٹاؤن روڈ پر فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق. حملہ نے کار پر اندھا دھند گولیاں برسائیں اور فرار ہو گئے. جاں بحق افراد کی شناخت سہراب خان، نعیم گل اور امجد خان کے نام سے ہوئی. پولیس کا کہنا ہے تحقیقات شروع کر دی گئی، مفرور ملزمان کی تلاش ہے. میں اقلیتوں پر مظالم، پاکستان کا تشویش کا اظہار. کرسمس کے دوران عبادت گاہوں کی توڑ پھوڑ اور مسلمانوں پر تشدد کی شدید مذمت. دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت میں مسلمانوں کے گھروں کی مسماری اور تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. محمد اخلاق کے قتل سمیت متعدد واقعات میں مجرموں کو بھارتی ریاستی سرپرستی حاصل رہی. ان واقعات نے بھارتی مسلمانوں میں خوف اور عدم تحفظ کو مزید گہرا کر دیا ہے. عالمی برادری بھارت میں کمزور طبقات کی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرے. بھارت کی پھر سنتاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی. مودی سرکار نے دریائے چناب پر پن بجلی منصوبے کی منظوری دے دی. نائب صدر پیپلز پارٹی شری رحمان کہتی ہیں دلہستی سٹیج 2 منصوبے کی منظوری سنتاس معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے جس کی مذمت کرتے ہیں. بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے جنوبی ایشیا میں کشیدگی اور عدم استحکام کو ہوا دے رہا ہے.
پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. بھارت باز نہ آیا تو آپریشن بنیاد و مرصوص کی طرح بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات. پاک چین تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون قرار. پاکستان نے تائیوان کو چین کا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے بیجنگ کی مکمل حمایت دہرائی. چین کے بنیادی مفادات اور ون چائنا پالیسی کی بھرپور حمایت کا اعادہ. پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک شراکت داری کو علاقائی امن کی ضمانت قرار دیا گیا. حماس نے اہم کمانڈر ابو عبیدہ کی شہادت کی تصدیق کر دی. ابو عبیدہ القسام بریگیڈز کے ترجمان تھے. ان کا اصل نام حذیفہ سمیر عبداللہ تھا. آپریشن طوفان الاقصی کے بعد ابو عبیدہ عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف مزاحمتی بیانیے کی طاقتور آواز بنے. اسرائیلی فورسز نے ابو عبیدہ کو 31 اگست کو غزہ پر فضائی حملے میں نشانہ بنایا تھا. حماس نے ابو عبیدہ ہی کے نام سے نئے ترجمان کا اعلان کر دیا. یوکرین معاہدہ کر لے ورنہ روس مزید علاقوں پر قبضہ کر لے گا. صدر ٹرمپ نے زیلنسکی کو خبردار کر دیا. 2 گھنٹے مذاکرات کے بعد پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے کہا کوئی اہم پیش رفت تو نہیں ہوئی لیکن معاہدے کے قریب ہے. زیلنسکی نے کہا ڈان باس کا فیصلہ یوکرینی عوام ہی کریں گے. روسی صدر نے اپنی فوج کو ڈان باس پر قبضے کا حکم دے دیا. کرملن کا کہنا ہے یوکرین امن چاہتا ہے تو ڈان باس سے فوج نکالنا پڑے گی. امریکی صدر کا روسی ہم منصب سے رابطہ. یوکرینی صدر سے ملاقات کی تفصیل بتا دی. یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی سٹی کورٹ کراچی میں پیشی. کالے کوٹ میں ملبوس جتھے نے رجب بٹ اور ندیم نانی والا کو گھیر لیا, تشدد کا نشانہ بنایا اور کپڑے پھاڑ دیے. رجب بٹ کے وکلاء نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی. رجب بٹ کے خلاف حیدری تھانے میں توہین مذہب کا مقدمہ درج ہے. عدالت نے یوٹیوبر رجب بٹ کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 13 جنوری تک توسیع کر دی. ڈسکا کے طالب علم نے سوشل میڈیا کی دوستی پر 100 تولے سونا لوٹا دیا. پولیس کے مطابق اسرار کے محلے کی لڑکی سے دوستی تھی. پہلے لڑکی نے لڑکے سے لاکھوں روپے ہتھیائے, پھر ٹک ٹاک کے بہانے زیورات لانے کا کہا. طالب علم نے گھر سے دادی اور والدہ کے 100 تولے طلائی زیورات لڑکی کو دیے. واپس مانگے تو لڑکی کے باپ اور بھائیوں نے اسرار اور والد پر تشدد کیا. اوسطا محمد میں ڈاکو راج, ایک دن میں ڈکیتی کی 2 وارداتیں. مسلح ڈاکو بائی پاس پیٹرول پمپ پر ایزی لوڈ کی دکان سے نقدی, موبائل اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے. تاجروں اور شہریوں کا احتجاج. جس سے پہلے تھانہ سٹی کی حدود میں 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 مسلح لٹیروں نے تاجروں سے لاکھوں کی نقدی اور موبائل چھینے. تاجروں کا صوبائی حکومت اور پولیس حکام سے ایکشن لینے کا مطالبہ.